اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ تو اس کا جواب تو اس بات میں ہے کہ ہاں بالکل، ہم سب تمام جو برائے نام مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ضائع ہو جائے اور ہم نامراد اور ناکام اس دنیا سے چلے جائیں، یعنی ہمارا رویہ ایسا ہے۔ تو بہرحال بات تو یہ حقیقت ہے، لیکن ہے بڑی نقصان دہ بات، کیونکہ دنیا ہماری ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے واپس، کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اور کچھ عرصے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، اور یہ عرصہ جو ہے یہ بہت ہی قلیل ہے۔ پلک جھپکتے میں زندگی گزر جاتی ہے اور انسان گیا وقت جو ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ رویہ جو ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ زندگی کو ضائع کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں، اس کا کوئی یعنی حاصل وصول تو ہے نہیں، کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں ہمیں، کیونکہ انسان اللہ کی یاد کے بغیر جو بھی وقت گزارے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اچھا اس میں اب یہ ہے نا کہ اللہ کی یاد سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے جو ہے یا گٹھلیاں کھجور کی لے کے اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، ایک ایک کر کے آپ پڑھتے رہیں، اور تو یہ مقصد نہیں ہے میرا اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد اصل میں یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کون ہیں، آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، آپ کی اصل کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے اس دنیا میں۔ دیکھیں کچھ عرصے پہلے ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل پھر ہم نہیں ہوں گے، اور جن باتوں میں ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ دراصل ہم زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، چاہے دنیا میں آپ جتنے بھی پرسکون زندگی گزار لیں، پرآسائش زندگی گزار لیں، جتنے بھی اچھے گھروں میں رہ لیں، تو آپ کی زندگی ضائع ہونی ہی ہونی ہے، اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ یعنی جو بھی آپ زندگی گزاریں گے وہ یعنی کچھ ہی وقت میں وہ تمام وقت جو ہے وہ صرف ہو جائے گا، گزر جائے گا، کیونکہ زندگی تو بہرحال ہی گزرنی ہے۔ آپ اسے ضائع کریں یا کام کے لیے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جو اس کے لیے اگر آپ وقت صرف کریں، یا ویسے ہی ظاہر ہے کہ انسان شغل دیکھتا ہے، شغل، یعنی انسان چاہتا ہے کہ میں مشغول رہوں۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شغل چاہتے ہیں، شغل۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کرے گا۔ وہ ہماری بڑی بوڑھیوں میں بھی پہلے ایک وہ تھی ضرب المثل کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ کر سی لیا کر۔ پرانے سویٹر آپ ادھیڑتی رہتی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سویٹروں کو ادھیڑ کے پھر سے بنائی شروع ہو جاتی ہے، بھئی وہ ڈیزائن اچھا نہیں تھا، اب ہم نیا ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ اسی طرح زندگی انسان کو مشغول رکھتی ہے، اور شغل انسان چاہتا ہے فطری طور پہ، اور یہ کارآمد شغل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے یا دنیا میں بھجوایا ہے۔ بیکار اس کا مقصد نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے، اور یہ ایک بہت ہی پیارا شغل ہے اگر انسان اس کو اپنا مقصد حیات بنا لے، اور تو یہ بہت ہی اچھا ایک شغل میں اس کا وقت گزر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پتہ تو وقت کا ویسے بھی نہیں چلتا، انسان اگر مقصدی کام نہ بھی کر رہا ہو، بے مقصد بھی زندگی گزار رہا ہو، تو یہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی شغل دیکھ لے گا، کوئی تماشا دیکھ لے گا، کوئی آپ دیکھ لیں ہم نے اپنے لیے مشغلے بنائے ہوئے،
ہم جب چھوٹے تھے تو وہ بچوں کے ڈائجسٹ ہوتے تھے، رسالے ہوتے تھے، اس میں بچے اپنی تصویر بھجواتے تھے، خاص طور پہ یہ تعلیم و تربیت تھا ایک رسالہ، اب بھی شاید ہو یا نہ ہو، تو اس میں وہ ایڈیٹر جو ہے وہ بچوں سے ان کی تصویریں منگواتا، کہتا آپ اپنا نام لکھیں، اپنی جگہ کا نام لکھیں اور اپنا مشغلہ لکھیں، تو وہ بچے جو ہے بس اپنا مشغلہ، تو یہ میں صرف یہ بات اس نقطے پہ کہہ رہا ہوں کہ انسان مشغلہ ڈھونڈتا ہے۔ اب ساس بہو میں ایک مشغلہ چلا آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو ساس کو ایک مشغلہ مل جاتا ہے کہ اپنے بہو کے نقائص ڈھونڈے، یا کسی کی بھی مطلب یا بہو جو ہے وہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا ہے، مجھ سے کیسے لوگ بیہیو کرتے ہیں، مجھ سے لوگ، میرے گھر والے مخلص نہیں ہیں۔ اور تو بہرحال میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انسان شغل میں وقت گزارتا ہے، تو اگر زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو آپ اس کو بیکار مشغلوں میں گزار دیں گے۔ ہمارے اپنے یعنی میرے اپنے ایسے جاننے والے ہیں جو مجھ سے چھوٹے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ میری بھی عمر کافی ہو گئی ہے، تو کرکٹ کے شوقین تھے، اور میں مطلب اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ ایک میرا بڑا یعنی کرکٹر تھا، مقامی طور پہ مشہور تھا اور نامور تھا، بس ساری عمر اس کو کرکٹ کے مشغلے میں، اس میں شادی بھی ہو گئی، پھر بھی وہ کرکٹر رہا، اور کرکٹ یہ بچے وغیرہ یہ ٹورنامنٹ میچ اتنے میں بس موت کا فرشتہ آیا اور وہ چلا گیا۔ تو اسی مشغلوں میں انسان مطلب بیکار مشغلوں میں رہتا ہے، اور مشغلے آپ کو پتہ ہے، دیکھیں ایک ہی مشغلہ جو ہے وہ صحیح ہے، ایک شغل صحیح ہے، جو جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اسی کام پر آپ توجہ دیں، بیکار کاموں پہ آپ توجہ نہ دیں۔ تو ہماری جو حالت ہے، جو آج کا میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنی زندگی ضائع کرنے پر تل گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے، اسی میں رہنے پر آسائش زندگی گزارنے کو ہم ترجیح دیتے ہیں، پھر ان آسائشات کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں۔ کوئی اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ یہاں پاکستان میں تو ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، باہر چلتے ہیں وہاں روزی کمائیں گے، حالانکہ جو خدا باہر ہے وہ یہاں بھی ہے۔ تو آپ اپنے بوڑھے ماں باپ اور بیوی بچوں کو چھوڑ کے باہر کی زندگی میں اگر خوش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی حرام بات ہے باہر جانا یا سفر کرنا یا رزق کی تلاش کے لیے، یعنی یہ کوئی حرام بات نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو ایک ہی یعنی دنیا ہی کو کام بنا لیا ہے، دنیا میں رہنے کو، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ پھر پیسے اپنے بھجواتے ہیں، پھر یہاں کوئی جائیدادیں خریدنے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے عام یعنی ایسے ہیں لوگ خاندان میں بھی ہیں جو باہر جاتے ہیں اور یہاں پھر جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ اب اسی مشغلے میں مطلب باہر آتے جاتے، ایک جگہ نوکری کرتے دوسری جگہ نوکری، اسی میں ان کے بال سفید ہو گئے، عمر بڑھ گئی ہے، بچے بیوی بچے تو ساتھ نہیں رہتے عام طور پہ، اگر رہتے بھی ہیں تو یہ ایک کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ آپ کا انگلینڈ میں گھر ہو گیا، وہاں آپ نے گھر بھی خرید لیا، بیوی بچے ماں باپ سب کو بلا لیا، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ دراصل ایک شیطانی چکر ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ مہلت دیں، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، تو وہ اپنے دعوے میں سچ یعنی سچا ثابت ہو رہا ہے، اور اس نے ہم سب کو گمراہ کر دیا ہے، اور ہم بامقصد زندگی جینا نہیں چاہتے۔ بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم